الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدنی علما. ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیرے جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ چڑا تے انو عاشقہ اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دن ایو شور ڈٹھا. اوے آزم اللہ والے گل مکا چھٹی کہ تسا ہور ڈٹھا آسا ہور ڈٹھا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے مدینے سے جواب ملتا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلہ وصحابہ یا خاتم المعصومین. اب اسی وقار حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم جزل ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے والا, قرآن پڑھنے والا اور دین اسلام پر چلنے والا بنائے. جو احباب گھروں میں انتظار میں ہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ جلد از جلد اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں آ کر مالک لم یزل رب السماوات والارض اس کے حکامات سنیں. اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ سننے والا مالک لم یزل ہم سب کو بنائے. اب آپ ذکر جمعۃ المبارک کا مختصر سا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ بیان کریں گے اور
اس کا مفہوم بیان کریں گے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ اور جو مین موضوع ہے وہ یہی ہے کہ عالم دین کا مقام کیا ہے، استاد کا مقام کیا ہے۔ عالم دین ہماری نظر میں وہ کیا ہے اور ہماری نظر میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ جو مالک لم یزل نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائی ہے وہ آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، سبحان اللہ، من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ مالک لم یزل نے اپنی عظمت والی کتاب قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور علم نور، علم نور ہے، علم اجالا ہے، وہ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ بتلاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور قرآن کا نور ہے، حدیث و سنت کا نور ہے، علم ہدایت کا نور ہے، علم شریعت طریقت کا نور ہے، علم ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، علم حق کی پہچان دکھاتا ہے، علم جنتوں کا راستہ بتاتا ہے، علم جہنموں کا راستہ دکھاتا ہے کہ اس راستے پر نہیں جانا، یہ جنت کا راستہ ہے، اس جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ اکبر، آگے مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مالک کریم نے فرمایا کہ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔ کتنے واضح انداز کے اندر ہمارے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ فرمایا نہیں، مطلب و مقصد صاف آیا ہے کہ عالم نور والا ہے، عالم نور والا ہے اور جاہل اندھیرے میں ہے، اور جہالت موت ہے اور علم زندگی ہے۔ باب المدینہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں الناس موتا وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءٌ، یعنی کہ بے علم لوگ مردہ ہیں اور علم والے زندہ ہیں۔ کیا دیں سبحان اللہ۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سرکار اسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں جس علم کی فضیلت بتائی گئی ہے اس کے بارے میں مولا المسلمین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جس علم کو زندگی سے تعبیر فرمایا ہے
تو آخر ہم معلوم کریں کہ وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ سکول پڑھنے والوں کا علم ہے، کالجوں پڑھنے والوں کا علم ہے، یا یونیورسٹی پڑھنے والوں کا علم ہے؟ آخر ہمیں معلوم تو ہو وہ کون سا علم ہے۔ تو ہرگز نہیں، نہ یونیورسٹیوں کا علم، نہ کالجوں سکولوں کا علم زندگی دیتا ہے، بلکہ زندگی دیتا ہے تو علم قرآن و حدیث کا علم دیتا ہے۔ اور جسے پڑھ کر ہمارے مدرسوں کو، بچوں کو جو ہے وہ حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، عالم دین بنایا جاتا ہے، مفتیان کرام بنائے جاتے ہیں، وہ علم حدیث ہے، وہ علم قرآن ہے، شریعت کا علم ہے، طریقت کا علم ہے۔ وہی علم جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے، وہی علم جو ہے وہ نور ہے، وہی علم جو ہے وہ ہدایت ہے، وہی علم جو ہے وہ راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہے ہمارے ہاں علماء کرام کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کرام کے وارث علماء ہے۔ قرآن و حدیث میں کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام کی عزت و بزرگی کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، یعنی عالم دین بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں سب میں تقسیم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں فرمایا عالم کی موت عالم کی موت ہے، الموت عالم موت العالم۔ فرمایا ایک عالم دین کی موت ایک عالم کی موت ہے، یعنی کہ پوری کائنات کی، یعنی کہ پوری دنیا کی موت ہے اگر ایک عالم جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ اور اسی طرح عابد جو عبادت کرنے والا ہے، جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، جو سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں زندگی کو گزارنے والا ہے، فرمایا اس پر بھی فضیلت ہے عالم دین کو۔ جو عالم دین ہے اس سے بھی افضل ہے جو عابد ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، جو سجدہ سجود کرنے والا ہے، جو رکوع اور قیام کرنے والا ہے۔ فرمایا اس سے بھی افضل ہے ایک عالم۔ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میں نبی تم پر جو ہے فضیلت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، لوگوں کو شریعت کے احکام سنانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، لوگوں کو پاک و حلال بتانے والے پر، حرام و حلال کا بتانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے فرشتے زمین و آسمانوں کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جو بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا طریقہ بتاتا ہے، تو فرمایا اس پر فرشتے زمین کے بھی آسمان کے بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف زمین و آسمانوں کے صرف فرشتے ہی نہیں اس پر مغفرت کی دعائیں کرتے، بلکہ سرکار کا فرمان ہے کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں بیٹھ کر اپنی بلوں میں بیٹھ کر اس عالم دین کے لیے جو اللہ کے احکام لوگوں کو سناتا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کو سناتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ چونٹیاں اپنے بلوں میں بیٹھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں بات یہی تک نہیں، بلکہ سمندر میں جو پانی میں سمندر کے پانی میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اتنا جو ہے وہ عالم دین کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن، حشر کے دن، حساب و کتاب کے دن عالم دین کی دواتیں یعنی کہ سیاہییں جن کے ساتھ وہ لکھتا ہے احادیث کو، جن کے ساتھ وہ دنیا میں نماز کے احکام یا شریعت کے احکام یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یا اس کا ترجمہ جو بندہ اس قلم کے ساتھ، اس دوات کے ساتھ، اس سیاہی کے ساتھ لکھا کرتا تھا، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سیاہی شہیدوں کے خون کے برابر تولی جائے گی۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ شہید کا رتبہ بہت بڑا ہے، بے شک بہت بڑا ہے، جب وہ اپنی گردن کو کٹاتا ہے اللہ کی راہ کے لیے، دین اسلام کے لیے، سرکار علیہ السلام کی ذات کے لیے، تو ابھی خون کا قطرہ یا جو ہے وہ زمین تک نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اسے جو ہے وہ اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ پر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کا خون جو ہے وہ جمع کر کے اور عالم دین کی وہ سیاہی جمع کر کے جو ہے وہ تولی جائے گی، اور ایک عالم دین کی سیاہی کا وزن جو ہے اس شہداء کے خون سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور فرمایا طالب علم کے بارے میں، طالب علم جو دین کے لیے مدارس میں پڑھتے ہیں، جو دین اسلام کے لیے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، احادیث طیبات کو حفظ کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کو، سرکار علیہ السلام کے فرمان کو حفظ کرتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کے جو ہے وہ پاؤں کے نیچے پاؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس کے لیے جو بچہ یا جو شخص انسان چاہے وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، طالب علم ہے، علم کی گھر سے جو ہے وہ کسی جگہ پر اس نے سفر کیا ہے، تو فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ایک صحابی رسول چلتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچتا ہے اور وہاں جا کر عرض کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ براہ راست سرکار علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اس حدیث کو لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے آیا ہوں، وہ مجھے دیجئے۔ تو وہ صحابی رسول آگے سے فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔
جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دین کی گھر سے دین کو سیکھنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا ترکہ دینار و درہم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وراثت میں صرف اور صرف علم چھوڑا ہے. تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا. یعنی کہ سرکار علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. وارث سے مراد یہ ہے کہ یہ علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت میں علم چھوڑا ہے، یہ علماء اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور پھر حاصل کر کے لوگوں تک وہ پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور پھر اسی طرح سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ پھر سنو، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا سخی ہے، اور پھر تمام اولاد آدم علیہ السلام میں میں سب سے بڑا سخی ہوں، اور پھر میرے بعد وہ شخص بہت زیادہ سخی ہے. سرکار علیہ السلام نے جب یہ جملہ فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا؟ سرکار فرماتے ہیں علم علما فنشرہ، یعنی کہ جس نے علم سیکھا اور پھر اسے پھیلایا، اور اس شخص کو قیامت کے دن ایک امیر کی طرح باعزت لایا جائے گا. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. آج ہم اپنے بچوں کو سکول و کالجوں کی تعلیم دیتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، مدارس کو چھوڑے ہم اپنی مسجدوں تک انہیں جو ہے وہ لاتے نہیں ہیں. مسجدوں میں جو ہے وہ بٹھا کر پڑھانا جو ہے وہ بھی ہم بڑا جو ہے وہ معیوب سا سمجھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ہم مسجد میں بھیجیں، کس طرح ہم پڑھائیں. اگر ہم اپنے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں خود بھی یعنی کہ ہمارے بھی گھر والے یا سبھی جو ہے ہم اگر اپنے آپ پہ جھانکے، کیا ہم نے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے والے طالب علم کو اتنی اہمیت دی ہے جتنی ہم نے سکول والے طالب علم کو دی ہے؟ حالانکہ سکول والے طالب علم کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے، سکول والے طالب علم کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. اس کے لیے نہیں کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ علم نور ہے، اس کے لیے نہیں کہا گیا کہ سرکار علیہ السلام نے کہ علم جو ہے وہ چراغ ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، بلکہ فرمایا قرآن پاک پڑھنے والے پر، قرآن پاک حفظ کرنے والے پر، قرآن پاک کے احکام ماننے والے پر، پڑھنے والے پر، سمجھنے والے پر. اور سخی کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ وہ سخی نہیں ہے جو اپنی جو ہے مال و دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ پر خرچ کرتا رہے، لوگوں میں تقسیم کرتا رہے، بلکہ فرمایا سخی وہ ہے علم علما فنشرہ، جو علم حاصل کرے اور پھر لوگوں تک اسے نشر کرے، لوگوں تک پہنچائے، چاہے وہ کوئی سا ذریعہ ہو. یہ بھی ذریعہ ہے آپ تک پیغام پہنچانے کا. موبائل ایک ذریعہ ہے آپ تک پیغام پہنچانے کا. ٹی وی اب ایک ذریعہ بن چکا ہے اللہ کا پیارا جو ہے محبوب علیہ السلام کے پیغام پہنچانے کا. تو اب آپ زیوکار تو ہمیں یہ خود محسوس ہوگا کہ ہمارے بچے
جب سکول نہیں جاتے تو ہم بڑی بنتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا جو ہے وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اور انہیں اٹھا کر جو ہے وہ پیار کرتے ہوئے جہاں 10 دینے ہیں 20 دے کر، جہاں وہ خود جاتے تھے اب خود جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راتوں کو مائیں اٹھ اٹھ کر جو ہے اس بچے کے لیے جو ہے کھانا تیار کر رہی ہے، کپڑے جو ہے وہ استری کر رہی ہے، بہنیں جو ہے وہ الرٹ کھڑی ہیں کہ کہیں ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا دیر نہ ہو جائے، اسے جلدی جائیں، اسے چھوڑیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آئے فجر کے وقت کہ ہمارا بیٹا اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا، ہماری بیٹی اٹھی ہے کہ نہیں اٹھی، اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں کی؟ جب ہم رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بچی نے جو ہے وہ اسکول کی کتنی تعلیم ہے، ایم اے ہے، ایف ایس سی ہے، ایف اے ہے، کتنی ہے؟ ہم نے یہ نہیں کبھی پوچھا کہ کیا قرآن پاک کی تعلیم ہے اس کے پاس، کیا حدیث و فقہ کی تعلیم ہے اس کے پاس، کیا وہ جو ہے وہ دین کے احکام بھی جانتی ہے، کیا وہ جو ہے وہ ساس سسر کے ادب و احترام کے بارے میں بھی جانتی ہے، خاوند کا جو ہے جو حکم ہے اس کے بارے میں وہ جانتی ہے کہ خاوند کا حکم کیا ہے، خاوند اس کے لیے کیا ہے؟ نہیں، تعلیم پوچھ لی ہے ہم نے کہ کیا تعلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو احباب وقار حدیث پاک کیا تھی؟ علم علما فنشرہ۔ اب دوسری حدیث پاک آپ سماعت فرمائیے کہ آج ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ پروفیسر یا ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑے عہدے پر آ گیا ہے، اس کی جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور ہمارا جو امام مسجد ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ 10,000 ہے، 12,000 ہے، 14,000 ہے یا 15,000 ہے۔ تو لہذا وہ جو پروفیسر ہے، وہ جو ڈاکٹر ہے، اس کی عزت زیادہ ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے آئے ہیں کہ یہ عالم دین جو ایک جو ہے وہ کم سے کم تر سے کم تنخواہ لے رہا ہے، تو ہم نے اس کی عزت و تکریم کو کیا جانا۔ آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں کہ حدیث پاک کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ سرکار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کسی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کسی کے ساتھ رکھتا ہو، چاہے وہ فوجی افیسر کیوں نہ ہو یا وہ وزیر اعظم یا صدر کیوں نہ ہو، کسی جگہ کا ہوتا اس کے پاس کیوں نہ ہو، دیکھیں کہ جو ہے وہ علم کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، عظمت و شان کے لحاظ سے، تکریم کے لحاظ سے بہتر انسان کون سا ہے؟ تو حدیث کریم کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم تو بہتر کسی اور کو سمجھتے ہیں، حالانکہ ہے کیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہی شخص ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھائے۔ لیکن ہماری نظر میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جاننا ہوگا۔ اور بات کرتا چلو کہ جب ایک عالم دین، ہمارا موضوع بھی یہی ہے آج عالم دین کے بارے میں اور استاذ کے بارے میں، ایک عالم دین جب کسی جگہ سے گزرتا ہے، کسی دکان پر چلا جاتا ہے، یا کسی کے کھیت میں جو ہے وہ کسی غرض کی وجہ سے چلا جاتا ہے، یا شہر و بازار میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہیں پہ کھڑے لوگ جو ہے تنقید کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ مولوی کا کیا کام ہے، اس عالم کا کیا کام ہے، امام کا کیا کام ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ فوراً ہی جا رہے ہیں کسی کام کے لیے، فلاں جا رہے ہیں فلاں جگہ پہ، حالانکہ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جس بستی سے، جس شہر سے، جس چک سے، جس گاؤں سے وہ عالم دین یا کہ طالب علم، قرآن پاک پڑھنے والا طالب علم یا عالم دین وہاں سے جب گزرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اس جگہ پر کیا ہوتا ہے یہ سننا ہے اپنے توجہ کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اذا مر العالم او المتعلم على قرية رفع الله العذاب عن
مقبرتہا 40 یومن، فرمایا کہ جب عالم دین یا طالب علم جو دین کا طالب علم ہو، احادیث ابھی سیکھنے جا رہا ہے، ابھی اس نے کچھ بنے جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو ہے اس نے الفاظ پڑھے ہیں، یاد کیے ہیں، ابھی جانے لگا ہے قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، اس طالب علم کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا جب عالم دین یا طالب علم کسی بستی سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ جس چک سے، جس گاؤں سے، جس شہر سے، جس بستی سے ایک عالم دین صرف گزرا ہے، اس نے وہاں پر قیام نہیں کیا، وہاں پر اس نے قرآن پاک پڑھایا نہیں، بیان نہیں کیا، رکا نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے، گزرا ہے، ایک طالب علم ہے چھوٹا سا بھی جانے لگا ہے پڑھنے کے لیے، فرمایا جس بستی سے یہ گزر جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے قبرستان پر 40 دن تک عذاب کو روک دیتا ہے۔ اور یہ بھی مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، ذیشان سنیے گا اور دل کو سرور جو ہے وہ آپ کو آئے گا۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ والدین کو ادب کے ساتھ دیکھنا، ان کی زیارت کرنا اللہ تبارک و تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، سنی ہے نا؟ لیکن آپ نے یہ حدیث پاک آج سنی ہے آپ نے کہ والدین کو ادب کے ساتھ جب آپ پیار کے ساتھ دیکھیں گے تو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ کوئی دیکھے تو سرکار فرماتے ہیں 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان ایک عالم دین کے بارے میں آپ نے سننا ہے، ایک طالب علم کے بارے میں سننا ہے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، جو ہماری نظر میں عیب لگتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو آس پاس والے ہمسائے رشتہ دار کہتے ہیں کہ اسے قرآن پاک پڑھا دے گا تو بھوکا مر جائے گا، اس کا کام نہیں چلے گا، اس سے بھی انجینئر ہی بنا ڈال۔ وہ اپنا جو ہے وہ ارادہ ہی بدل جاتا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں، آج حالات کیا ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اب سننا اس عالم دین کے بارے میں، طالب علم کے بارے میں سرکار علیہ السلام کا فرمان مبارک کیا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زارنی، سرکار فرماتے ہیں جس شخص نے کسی عالم دین کی زیارت کی اس نے میں محمد کی زیارت کی۔ جس نے ایک عالم دین کی زیارت کی، سرکار فرماتے ہیں اس نے میں محمد کی زیارت کی۔ آگے سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں ومن صفح عالما فکأنما صفحنی، سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا، سلام کیا، سرکار فرماتے ہیں اس نے میں محمد کے ساتھ مصافحہ کیا، اس نے میں محمد کے ساتھ سلام لیا۔ پھر آگے سنیے گا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ومن جلس عالما فکأنما جلسنی، سرکار فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھا، جو کسی عالم دین کے پاس اس کی مجلس میں بیٹھا، سرکار فرماتے ہیں وہ میں محمد کی مجلس میں بیٹھا۔ پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ومن اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنت، جو میری مجلس میں بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میرے ساتھ اسے جنت میں بٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہم سب کو عالم دین کی قدر کرنے والا بنائے۔ اب آج جاتے ہوئے آخری حدیث پاک استاد کے بارے میں آپ سماعت فرما لیجئے گا کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان بھی یہی ہے کہ جو استاد ہوتا ہے استاد کے لیے بھی مرتبہ و مقام، جو عالم دین استاد ہے، جو قرآن پاک کا استاد ہے، جو حدیث و فقہ کا استاد ہے، جو شریعت کا طریقت کا استاد ہے، اس کا بھی درجہ و مقام اسی طرح ہے۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن 3 شخص کھڑے ہوں گے، ایک شہید، ایک سخی اور ایک جو ہے عالم دین۔
सरकार अलैहिस्सलाम फरमाएंगे शहीद से कि तेरा क्या जो है वो मकाम होना चाहिए। अर्ज करता है या बारी ताला, मैंने दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया की तरजीहात को छोड़ दिया, या बारी ताला मैं तेरे खातिर अपनी गर्दन को मैंने कटवा लिया, तो फिर मेरा मकाम ज्यादा होना चाहिए। सरकार ने सखी से पूछा कि सखी तू बता तेरा मकाम क्या होना चाहिए, तूने क्या किया है मेरे लिए। तो वो सखी जो सखावत करता था, चाहे वो मस्जिद के मामलात में हो, चाहे वो किसी आलिम दीन के मामलात में हो, या किसी गरीब गुरबा यतीम मसाकीन के बारे में हो, वो जो है वो बेदरेक जो है वो अल्लाह की राह में देता था। उससे पूछा जाएगा सखी तू बता, वो कहेगा बारी ताला मैं अपनी जेब के लिए, अपने आप के लिए नहीं देखता था, जो भी कोई आता तेरी रजा की खातिर मैं उसके ऊपर निछावर कर देता था, तो मेरा जो है वो मकाम ज्यादा होना चाहिए। तो अभी वो आलिम दीन साथ जो है वो खड़ा होगा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उन दोनों से फरमाएगा, ऐ शहीद तू ये बता कि तुझे किसने कहा था कि शहीद हो जा तुझे जन्नत मिलेगी। तू बता तुझे किसने ये बताया था कि तू जो है वो राह जिहाद में अगर तू कत्ल हो गया, मारा गया, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत अता फरमाएगा और तुझे अपना दीदार अता फरमाएगा। किसने बताया था? तो वो सरकार फरमाते हैं वो बंदा अर्ज करेगा बारी ताला मुझे आलिम दीन ने बताया था। तो सरकार फरमाते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तो फिर तेरा इससे तो ज्यादा नहीं बनता ना हक, क्योंकि बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला वो ये आलिम दीन है। तो फिर सखी के बारे में सरकार फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा सखी तू बता कि तुझे किसने बताया था कि सखावत करने से दर्जात बढ़ते हैं, सखावत करने से जो है वो माल में कमी नहीं आती, सखावत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा। किसने बताया था? वो सखी भी कहेगा बारे ताला मुझे खुद को तो इल्म नहीं था, पर बताने वाला यही आलिम दीन था। तो सरकार फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तो फिर तू कैसे कहता है कि मेरा हक ज्यादा है? तो फिर तुझे रास्ता दिखाने वाला, तुझे इस राह पर खर्च करने के लिए जो है वो बताने वाला कोई और नहीं है, ये आलिम दीन है, लिहाजा हक इसका बनता है। तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस शहीद पर भी आलिम दीन को फजीलत अता फरमाएगा और उस सखी पर भी आलिम दीन को फजीलत अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इज्जत व आबरू में हिफाजत फरमाए। Yes.